انسان اپنے آپ دنیا میں آ کے اپنے اندر اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لے تو اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ملاقات کی بھی، دیدار کی بھی. اور بس اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، صحابہ بھی تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم کبھی سورج ہو اور کوئی بادل وغیرہ نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. یا چاند ہے 14ویں کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بادل نہیں ہے، تو تم چاند کو دیکھ سکتے؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں، مگر کیسے؟ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اور اس سے پہلے جو میں نے 2 نشستیں کی ہیں اور بیان کیا ہے، تو کسی نے اگر صحیح سنا نہ ہو تو وہ بھی سن لیں، اس میں تمہید وغیرہ ہے. لیکن آج کا جو بات ہے اس میں اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ رنگ میں کیسے رنگ جائیں. پہلے تو دیکھیں، ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو اس کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی کام ضروری ہو، آپ کو ضروری نہیں لگے تو وہ تو پھر آپ نہیں کریں گے. اہمیت کی بات ہے نا. جو کام آپ کے لیے اہم نہیں ہے اور ضرورت دنیا کے میں بات کروں آپ کو اہم نہ لگے تو پھر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور نہیں کریں گے. یہ ایک عام اصول ہے ہماری زندگی کا، ضرورت اور اہمیت. تو یہ جو ہم نے موضوع لکھا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں مگر کیسے، تو کیسے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ضرورت محسوس کریں. انکم ملاقوہ، قرآن کی، تم جان لو، یقین کر لو کہ تمہاری اس سے ملاقات ڈن ہے. دنیا تو 2-4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی. اس کے بعد یا تو ملاقات ہے یا نہیں. بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور رب کو تک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے پشمردہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بس یقین ہوگا کہ اب تو کمر توڑ عذاب پہنچنا ہے. ملاقات، دیکھیں 2 ہی باتیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو لوگ میری ملاقات پر لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور میرے احکامات سے غافل ہو گئے، یہ جہنم میں جائیں گے. اب اس میں صرف ملاقات کا تذکرہ ہے، تو بات کو سمجھے. ملاقات کے لیے صلاحیت چاہیے، صلاحیت ہونا ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آگ کو کچھ کہتی ہے؟ نہیں کہتی، کیونکہ آگ سے مل سکتی ہے. تو یہ صلاحیت، تو کبھی کبھی پہلے میں وہ ایک مثال دیا کرتا تھا، ابھی پھر دے دیتا ہوں. سورج ہے مثال کے طور پر، سورج. تو سورج، کیسے ہم سورج کے اوپر کھڑے ہو جائیں؟ تو اس کا جواب یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا وہ تو الگ بات ہے. آپ سورج کی صفت کو لے لیں تو آپ سورج پہ جا سکتے ہیں، پھر اس کی صفت اپنا لیں. بس یہی چکر ہے سارا. انسان اپنے آپ دنیا میں آ کے اپنے اندر اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لے تو اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ملاقات کی بھی، دیدار کی بھی. اور بس اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، صحابہ بھی تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم کبھی سورج ہو
اور کوئی بادل وغیرہ نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. یا چاند ہے 14ویں کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بادل نہیں ہے، تو تم چاند کو دیکھ سکتے؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. بہت بڑی بات ہے، سمجھ میں تو نہیں آتی. اللہ تو کوئی ذات ایسی ہے نہیں، لیکن سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہوگی ملاقات بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا، تقرب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو بہت بڑی بات ہے. اب یہاں دنیا میں ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، ہم نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے. بالکل یہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا رنگ آپ نے رنگ لے لیا تو آپ خلیفہ بھی بن گئے، اللہ کے نائب بن گئے. اللہ کی صفات اپنے اندر اپنا لی، اللہ کی صفات اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. کیا مطلب اس کا؟ رنگ مطلب بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی صفات کو آپ لے لیں، صبغت اللہ، اللہ کی صفات کو لے لیں. ورنہ اور کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، ذات ہے اور صفات ہے. تو ذات تو نہیں، صفات کو آپ اپنا لیں. تو جب لے لیں، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تم زندگی کو میرے لیے خاص کر دو، میرے لیے جیو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. نیت خالص اور عمل صالح، آپ پہ اللہ کا رنگ بھی چڑھے گا اور اللہ کی آپ خلیفہ بن جائیں گے. پھر اللہ وہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، بندہ میرے قریب آتا ہے نا، وہ پوری ہے نا کہ یتقرب الی، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا فرائض سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے اتنے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں قریب ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ میرے زائد کاموں سے میرے قریب آتا ہے. اب یہ زائد کام کیا ہے؟ یہ اتباع ہے. ایک تو اطاعت ہے جو حکم ہے، پھر اتباع ہے، محبوب ایسا اور محبوب ایسا، اور میں تو محبوب کا ہوں. تو یہاں تک کہ جب میرے قریب آتا ہے زائد جو حکم نہیں ہے وہ بھی کر رہا ہے، تو میرے قریب آتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب یہ دیکھیں، وہ اب یہ اللہ کا خلیفہ بن گیا. میں آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں خلیفہ بن گیا، میں خلیفہ بن گیا. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. پھر اللہ، اب یہ تو پھر وہ تھوڑی سی باریک باتیں آ جاتی ہیں جو عام لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، لیکن اتنا ہے ضرور کہ یہ حکم ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر لو. یہ بھی حکم ہے نا، قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کر لو. پاک ہو گیا، نفس پاک ہو گیا، اور جو نفس امارہ جو ہے جب نفس مطمئنہ بن گیا تو پھر دنیا ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. واپس تو جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو واپس آ جاؤ، بس ہو گیا، کام ہو گیا. تم نفس مطمئنہ، تم نے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیا، اب تم میرے پاس آ جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت تو اللہ کی ہے، جنت تو اللہ کی ہے. جنت میں اللہ کے جو نعمت ہے وہ تو یہی ہے، نعمت عظمیٰ. تو میری جنت میں اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی،
میرا بندہ، اب میرا بندہ، اب اللہ کا بندہ بن گیا انسان، تو یہ خلیفۃ اللہ بن گیا، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا، تو بس پھر غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ اچھا، اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رنگ میں سوال یہ تھا کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا کیوں ضروری ہے؟ بات بنے گی نہیں جب تک آپ اللہ کا رنگ نہیں اپناؤ گے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ارادہ کرنا ہوگا، ضرورت محسوس کرنی ہوگی، اور پھر اس کے لیے جو راستہ ہے اس پر چلنا ہوگا، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ راستہ رسول کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم